ہمیں بتائیے گا کہ مائیں صحت مند خاندانوں اور بالآخر ایک صحت مند قوم کی بنیاد ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ماؤں کی صحت کی حفاظت اور فروغ کو قومی ترجیح کیوں قرار دیا جانا چاہیے اور اس کے حصول میں خاندان، کمیونٹیز اور ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بہت شکریہ اینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی سینسٹیو، بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت پروگرام اور آپ کا سوال۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ہی شعر سے اس کا آغاز کروں گی کہ میں سمجھتی ہوں ماں گھر کا نیوکلس ہوتی ہے اور ماں کے بغیر کوئی بھی گھر مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں نے لکھا تھا کہ گھر کے مہکے ہوئے آنگن میں اگر ماں نہ رہے، گھر نہیں ہوتا، وہ ویران کھنڈر ہوتا ہے۔ تو ماؤں کے بغیر گھر ویسے ہی قبرستان ہے۔ اس لیے دین اسلام نے کوئی پہلو، کوئی شخص، کوئی رشتہ اور کوئی ایسی تعلیم نہیں چھوڑی کہ جو ایک بنی نوع انسانیت کے لیے اس میں ہدایت اور اس میں عمل کا جو ہے پہلو نہ ہو۔ تو جب ہم ماؤں کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ گھر ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے اور اس کا آغاز ایک رشتہ ازدواج سے، میاں بیوی کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اور روئے زمین پر کائنات کا آغاز بھی جس رشتے سے ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ تھا۔ تو جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ایک زوجہ کے طور پر اس گھر میں آتی ہے۔ تو ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خاتون کا خیال رکھے، کیونکہ جو اس کو بیاہ کر لایا ہے، نکاح کے رشتے میں اس نے اللہ رب الکریم کے حکم سے پرویا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر محافظ اور منتظم بنایا ہے۔ تو جو محافظ اور منتظم ہوتا ہے وہ نگران بھی ہوتا ہے، وہ صاحب ریت بھی ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف نان نفقہ پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی صحت، اور صحت کی جب میں بات کرتی ہوں تو وسیع تر تناظر میں ہنا میں یہ کہوں گی کہ وہ صحت صرف جسمانی صحت نہیں بلکہ اس کی نفسیاتی، اس کی جذباتی، اس کی روحانی، ہر طرح کی صحت کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو خواتین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی خوان کو ایک جو اونٹ کے ساربان تھے، جب وہ تیز اونٹ دوڑانے لگے تو ایک عورت کو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریبیوٹ دیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نازک آبگینے ہیں، یعنی شیشے کے۔ تو شیشے کا جو نازک آبگینہ ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ گھر کے تمام افراد کی بلکہ جو معاشرہ ہے اور معاشرے کے اوپر پھر ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 25 ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی ضروریات جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو گھر کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ماں کی صحت کا اہتمام ہے۔ جی نورید فاطمہ صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے پیدائش کے وقفے اور ذمہ دارانہ ولدیت کے بارے میں قرآن اور سنت کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ بہت ہی بنیادی سا ایک یہ میں سمجھتی ہوں سوال ہے، اور اکثر میں پری میرج کاؤنسلنگ اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتی ہوں، اور اس حوالے سے میں حکومت پنجاب کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی کہ جنہوں نے حکومت نے جو ہے پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ایک وہ بچی کہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہی ہے وہ، اور ایک بچہ جس کو ہم دولہا یا دلہن کہتے ہیں، اور جو آنے والے وقت میں میاں بیوی ہوں گے اور اس کے بعد وہ ماں باپ ہوں گے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس فیملی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا قواعد، کیا اصول، کیا ضابطے اور کیا رہنمائی ہے کہ جو دین اسلام نے ہمیں پرووائڈ کی ہے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم فیملی پلاننگ اور جب ہم بات کرتے ہیں تحدید نسل کی، تو اس میں جو ٹرم یوز کرتی ہوں اکثر وہ تنظیم نسل کی ٹرم ہے کہ آپ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو کس طرح منظم کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بچہ چاہیے، 5 چاہیے، 10 چاہیے، یہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اسلام آپ کو فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر عورت کو جب ماں کے روپ میں قرآن نے ایڈریس کیا
تو قرآن نے 2 جگہ پر جو عمل رضاعت ہے، لیکٹیشن پیریڈ ہے، اس کو ایڈریس کیا. ایک جگہ پر حولین کاملین کہہ کر کہ پورے 2 برس تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو جتنا بھی پریگنینسی کا ٹینیور ہے اور جو لیکٹیشن کا ٹینیور ہے اس کو ملائیں تو یہ 30 مہینے بنتے ہیں. اس 30 مہینے میں اگر ہم 6 سے 9 مہینے جو ہے وہ پریگنینسی کے کنسیڈر کریں اور باقی مہینے ہم رضاعت کی کنسیڈر کریں تو فیملی پلاننگ تو اسلام نے یہیں پر اس کا موٹیویشن ہمیں دے دی. اور اس کے بعد آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دیکھیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 5207، 208 اور 209، ان تینوں احادیث کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر فیملی پلاننگ کی جو اسلامک ٹرم ہے ہم عزل کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اور اس وقت میں قرآن اتر رہا تھا. گویا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقریری ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. تو اس لیے اسلام سب سے پہلے گھر کے یونٹ کے اندر تمام جو گھر کے افراد ہیں، خاص طور پر جو اس گھر میں زوجہ ہے جس کو اسلام نے ربۃ البیت کہا اور مرد کو رب البیت کہا، یعنی وہ پالنے والے زمین پر مجازی طور پر، تو ان کی صحت کے حوالے سے، اور جب ہم ان کی صحت کی بات کرتے ہیں تو 2 بنیادی اصول، ایک ماں کی صحت اور ایک بچے کی صحت، ان دونوں کے تناظر میں اسلام ہمیں فیملی پلاننگ کی بالکل اجازت دیتا ہے.